الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ سورۃ الناس قرآن کریم کی آخری سورت ہے، اور ان دونوں سورتوں کا پس منظر اور شان نزول پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام پر جو سحر کی اور جادو کی کوشش کی گئی تھی ایک یہودی لبید ابن عاصم کی طرف سے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بتلایا، اور اس کے ذریعے آپ نے دم کیا تو آپ سے جادو کا اثر ختم ہوا۔ تو جہاں اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں، وہیں ان صورتوں سے ہمیں بہت اہم دروس بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اب اگر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو دیکھا جائے، سورۃ الفلق کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کی ہے، اور آگے من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 4 مصیبتوں سے پناہ مانگی ہے کہ مخلوق کے شر سے پناہ، اسی طرح رات کی تاریکی کے شر سے پناہ، اسی طرح گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے پناہ، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ۔ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات ذکر کی ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور پناہ ایک چیز سے مانگی گئی ہے، اور وہ ایک چیز ہے من شر الوسواس الخناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ فلق کے اندر جن مصائب اور مشکلات سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ساری دنیاوی تکلیفیں اور مشکلات ہیں۔ مثلا یہ پناہ مانگی گئی کہ میں مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب مخلوق سے انسان کو دنیاوی تکلیف پہنچتی ہے، مثلا کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی تعویذ کرتا ہے، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، کوئی زخمی کرتا ہے، یہ ساری دنیاوی تکلیفیں ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد اگر نافرمان ہو جائے، مال ہے اگر وہ مال انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، یہ مخلوق کا شر ہے، اور یہ ساری جو مشکلات ہیں یہ دنیاوی ہیں۔ اسی طرح آگے تاریکی کے شر سے پناہ مانگی، گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے پناہ مانگی، اسی طرح حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگی۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دنیا میں تکلیف دیتی ہیں۔ اور سورۃ الناس کے اندر جو پناہ مانگی گئی ہے وہ آخرت کی مصیبت سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے کہ شیطان جب انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی آخرت کو برباد کرے۔ مثلا وہ وسوسہ ڈالے گا، آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ سکیں گے،
شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کر سکیں گے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آخرت خراب کر دی۔ تو گویا دنیا کی مصیبتوں کے لیے اللہ نے اپنی ایک صفت ذکر کر دی کہ یہ ایک صفت ہی ان ساری مصیبتوں سے پناہ میں آنے کے لیے کافی ہے، اور وہ صفت ہے رب الفلق، کہ وہ صبح کے وقت پو پھوٹنے کا جو وقت ہے اس کا رب ہے، اس کا پروردگار ہے۔ اور یہاں 3 صفات ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ شیطان کے شر سے بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اس اللہ کی جو رب بھی ہے، جو مالک بھی ہے اور جو الہ بھی ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے، یعنی شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو بچانا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ 3 صفات جو ذکر کی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ جو لوگوں کا پروردگار ہے، جو لوگوں کا مالک ہے اور جو لوگوں کا معبود ہے، یہ ساری صفات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروردگار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے۔ پروردگار جس کی وہ پرورش کر رہا ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک والد، ایک والدہ اگر بچے کی تربیت کرتی ہے تو تربیت کا مطلب وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح مالک کا مطلب ہے بادشاہ، بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی، اپنے ماتحت لوگوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح الہ الناس کا مطلب ہے معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے اس پر یہ حق ہے کہ وہ جو عبادت کرنے والا ہے اس کی حفاظت کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئے۔ جب وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو وہ حفاظت میں آ جائے گا، دنیا کے شرور سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے گی اور آخرت کے شرور سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر شیطان کی جو صفت ذکر کی ہے وہ ذکر کی ہے الوسواس، کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر آگے اس کی صفت ذکر کی ہے الخناس، کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے، کبھی وہ وسوسہ عقیدے کے متعلق ہوتا ہے، کبھی وہ وسوسہ عبادات کے متعلق ہوتا ہے، کبھی وہ وسوسہ تعلقات کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی وہ وسوسہ معاشرت کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی وہ وسوسہ نماز میں ہوتا ہے۔ ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں شیطان کے وسوسے کا انداز الگ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی دوسری صفت ذکر کی الخناس، جو پیچھے ہٹتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خناس کا مطلب یہ ہے پیچھے ہٹنے کا کہ شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور گناہ کروانے کے بعد جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی اب وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو شیطان اپنی برات کا اعلان کر دے گا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا مجھے لعن طعن نہیں کرو، اپنے آپ کو لعن طعن کرو۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اُكْفُرْ، شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کرو، فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے قال انی بریء منک، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، یعنی قیامت کے دن مجھے نہیں کہنا۔ تو خناس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ تو کرواتا ہے لیکن پھر اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار نہیں، سزا انسان بھگتے گا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے
کہ خناس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی برائی کا خیال پیدا کرے اور وہ اسی موقع پر اللہ کا ذکر کر لے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو گویا اللہ کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ شیطان کا وسوسہ کامیاب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جا بجا شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ اگر شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہے، تمہارے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب انسان وسوسے کے وقت یہ پڑھ لے اس کا سارا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. شیطان خناس ہے، یعنی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کا پھر قابو نہیں چلتا، وہ اس شخص کو گمراہ نہیں کر سکتا. قرآن کریم کے اندر دوسری آیت میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ کہ شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کے کچوکوں سے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، شیطان کی سازش بہت کمزور ہے. دیکھیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم پر کوئی اختیار نہیں دیا. ایسا نہیں ہے کہ میں ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، شیطان ہاتھ پکڑ کے وہ کام کروا لے. میرے پاؤں پہ اس کو اختیار نہیں ہے، میری آنکھوں پہ اس کو اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ انسان یہ کہے کہ میں عاجز ہوں یا میں بے قابو ہوں، بلکہ شیطان صرف ایک برا خیال ڈالتا ہے اور اس پر عمل انسان خود اپنے ارادے سے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اچھا راستہ اختیار کیا تو جنت ہے اور برا راستہ اختیار کیا تو جہنم ہے. اس لیے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان اپنے ارادے سے وہ کام کرتا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. خناس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے بار بار پیچھے ہٹنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے. اس کا وسوسہ کامیاب نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا من الجنۃ والناس کہ وہ وسوسہ ڈالنے والے جنات ہوں یا انسان ہوں. یعنی وسوسہ وہ شیطان بھی انسان کے دل میں ڈالتا ہے جو جنات میں سے ہے، اور وہ شیطان بھی انسان کے دل میں ڈالتا ہے جو انسانوں میں سے ہے. تو انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنات میں بھی شیطان ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے من الجنۃ والناس کہ لوگوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو. تو بسا اوقات انسان بھی شیطان بن جاتا ہے، اور شیطان بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو غلط کام پر آمادہ کرتا ہے، وہ اس کو غلط کام کی دعوت دیتا ہے. جب آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی شکل میں شیطانی کام کر رہا ہے. اور قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے اس انسان سے بھی پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میں ایسے برے دوست سے، ایسے برے انسان سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر جب شیطانی وساوس ہوتے ہیں، شیطان کے وساوس طرح طرح کے ہوتے ہیں. تو ایک تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو اس سے پریشان نہ ہو. دوسرے نمبر پر کہ کبھی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی شیطان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو ظاہر ہے بہت چالاک ہے، بہت عیار ہے، بہت شاطر ہے. آپ کبھی جیت نہیں سکتے، کبھی کوئی جیت نہیں سکتا شیطان سے بحث مباحثہ کر کے. یہی وجہ ہے کہ علماء کی جانب سے جو منع کیا جاتا ہے نا کہ آپ کو اگر کسی شرعی مسئلے کا پورا 100% علم نہیں ہے
تو کسی کے ساتھ بحث مت کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ پتہ چلا اس کا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اب اس کو نہیں پتا اس کا سر کیا ہے، اس کا پیر کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس پر اعتراض کیا ہوتا ہے، اور وہ جا کر کسی سے بحث مباحثہ شروع کر دے گا. بحث مباحثے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خود تو اس کو علم تھا نہیں اور اس نے آگے سے 1-2 دلیلیں دے دی، اب یہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. اس لیے بحث مباحثے سے منع کیا گیا ہے کہ شیطان سے بھی انسان بحث مباحثہ نہ کرے اور انسانوں سے بھی بحث مباحثہ نہ کرے، اس لیے کہ بحث مباحثے سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اور ان وساوس کے بعد شیطان کے جو وساوس ہیں، کبھی اس کا وسوسہ عقیدے کے بارے میں ہوتا ہے. عقیدے کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو بیان نہیں کر سکتا. بعض روایات کے اندر آتا ہے صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے ہلکی بات ہے، لیکن یہ بات ہم اپنی زبان سے نکالیں ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثریا سے گر کر زمین پہ پڑ جائیں، لیکن یہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیں. اتنے خطرناک وسوسے عقیدے کے بارے میں ہمارے دل میں آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا واقعتاً تمہیں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا نعم، جی بالکل آتے ہیں. آپ نے آگے سے جواب میں فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ حقیقی ایمان کی نشانی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس جگہ حملہ کرتا ہے، اس دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جس دل میں ایمان ہو. اگر کسی دل میں ایمان نہیں ہے تو اس میں وہ وسوسہ کیوں ڈالے گا؟ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے زیادہ آتے ہیں. ایک شخص اگر گمراہی کے راستے پر ہے، وہ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اس کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، اس کی روٹین کی زندگی چل رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا. لیکن ایک شخص نماز پڑھنے لگ گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، کچھ اپنے اعمال درست کر لیے، عقائد درست کر لیے، اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے تو شیطان مطمئن تھا کہ یہ غلط راستے پر چل رہا ہے، اب اس کو خطرہ ہوا کہ اس نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، تو اب وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس لیے وساوس اگر نماز میں آتے ہیں، اگر کسی عقیدے کے بارے میں وسوسہ آتا ہے، کسی معاملے میں کوئی وسوسہ انسان کے دل میں آتا ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ نہ جانے اس وسوسے سے مجھے کیا ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ حقیقی ایمان کی نشانی ہے. لہذا وسوسہ آئے پریشان نہ ہو، لیکن اس کا علاج قرآن نے بتایا قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کا توڑ پیدا کیا ہے. اگر اللہ نے زہر پیدا کیا ہے تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، اگر بیماری پیدا کی ہے تو اس کی شفا بھی پیدا کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو جب شیطانی وسوسہ ہے تو اس کا علاج بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی لا علاج مرض ہے. ہمارے استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ گیا تھا ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن کے علاقے میں. تو وہاں ہم سفر کر رہے تھے، تو میں راستے میں اترا،
گاڑی سے، تو انہوں نے کہا یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ تو کہا میں وہاں اترا تو وہاں میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت پودا، ایسا خوبصورت پودا کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا اس کو ہاتھ لگا کر دیکھوں کہ یہ کیسا پودا ہے، اتنا خوبصورت پودا۔ کہا میں جلدی آگے بڑھا، میں نے بھی اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی کہ ذرا ہاتھ لگا کے دیکھوں یہ کیسا پودا ہے، تو فوراً جو میرے ساتھ لوگ تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو میں نے کہا میں پریشان ہو گیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ اتنا خطرناک پودا ہے کہ یہ آپ اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے جسم میں بالکل اسی طرح زہر پھیلے گا جس طرح بچھو کے کاٹنے سے زہر پھیلتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چلو مجھے تو آپ نے بتا دیا، یہاں جو عام مسافر آتے ہوں گے ان کو کون بتائے گا؟ وہ اگر ہاتھ لگائیں گے ان کا علاج کون کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو پودا ہے اسی کے ساتھ نیچے جڑ میں ایک دوسرا چھوٹا پودا پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس پودے کو پکڑ لے اور وہ زہر اس کے اندر اثر کرنے لگے اور فوراً جو نیچے دوسرا پودا ہے اس کو ہاتھ لگا لے وہ زہر سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کہا میں نے دیکھا تو میں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی پودا وہ زہر، اسی کی جڑ میں دوسرا پودا وہ اس کا علاج۔ تو وہ فرماتے ہیں اس سے مجھے پتا چلا، میرا ذہن اس بات کی طرف گیا کہ اللہ نے اگر زہر پیدا کیا ہے تو اس کا توڑ بھی پیدا کیا ہے۔ شیطان اگر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ زہر ہے، اس کا علاج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، انسان زبان سے یہ کہہ دے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ انسان کی نظر میں بالکل اسی طرح خوشنما ہوتے ہیں، دیکھنے میں اتنے ہی اچھے لگتے ہیں جتنا وہ پودا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ انسان کہتا ہے میں بد نظری کر لوں، غیر محرم کو دیکھ لوں، میں غیبت کر لوں، میں جھوٹ بول دوں، میں کسی پر غصہ ہو جاؤں، میں کسی پر ظلم کر لوں، اس سے انسان کو بظاہر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ گناہ بظاہر بڑا خوشنما لگتا ہے انسان کو، لیکن حقیقت میں وہ زہر ہوتا ہے اور بچھو کے زہر کی طرح انسان کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی رنگینی سے، دنیا کی خوشنمائی سے انسان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ زہر جتنا بھی خوبصورت پیکنگ میں بند کر دیا جائے، سونے کے گلاس میں ڈال کر پیش کر دیا جائے، ہیرے کے گلاس میں ڈال کر پیش کر دیا جائے، زہر پھر زہر ہے۔ گناہ کی کوئی بھی شکل ہو، علماء نے لکھا ہے بڑا گناہ بڑا انگارہ ہے اور چھوٹا گناہ چھوٹا انگارہ ہے۔ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بستر میں بڑا انگارہ نہیں چھوٹا انگارہ رکھوں؟ گناہ تو گناہ ہے، ایک بڑا انگارہ ہے ایک چھوٹا انگارہ ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، شیطانی وساوس سے بچانا، یہ اس سورت کا بہت اہم درس ہے۔ تو جب بھی ایسا کوئی موقع ہو شیطان کی جانب سے، کوئی ایسا وسوسہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو غصہ آئے تو فوراً پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک شخص کو آپ نے غصے میں دیکھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، آپ نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے کہ اگر یہ غصے والا شخص یہ پڑھ لے اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا جملہ؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کی بہت اہم یہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے کہ شیطان کے وساوس کیا ہیں۔ کبھی شیطان عقیدے کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ کبھی شیطان عبادات میں وسوسہ ڈالتا ہے، نماز میں وسوسہ ڈالے گا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی پاکی کے معاملے میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان وضو کر لیتا ہے، اس کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ حصہ خشک رہ گیا ہو۔
کبھی استنجا اور طہارت کے معاملے میں شک ڈالتا ہے کہ میں نے استنجا کیا، پتہ نہیں میرا استنجا صحیح ہو گیا یا نہیں ہوا، کہیں میرے کپڑے تو ناپاک نہیں ہیں۔ کبھی تعلقات کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوگا، کیا نہیں کیا ہوگا۔ بیوی شوہر کے بارے میں غلط سوچ رکھتی ہے۔ تو یہ شیطان کے وساوس کے مختلف انداز ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو نماز میں وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کا ایک الگ نام ہے، جو تعلقات میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے اس کا ایک الگ نام ہے، جو عقائد میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے اس کا ایک الگ نام ہے، اور اس کا مستقل علاج ہے شریعت کے اندر۔ شریعت اس طرح کی بے چینی کی زندگی کو پسند نہیں کرتی کہ انسان وساوس میں گھرا رہے، اس کو یہی پتہ نہ ہو میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، میرا استنجا ہوا یا نہیں ہوا، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، میرا یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ بے چینی کی زندگی اسلام کی فطرت نہیں ہے، اس کا شریعت نے علاج بھی بتایا ہے، اور اسی صورت سے ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم شیطانی وساوس، شیطان کا طریقہ واردات اور اس کا شریعت کی نظر میں علاج، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کور کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور بار بار پیچھے ہٹنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اللہ تعالی ہماری بھی ہر قسم کے وساوس سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔